دا پاور آف نالج کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں۔ آج اس سلسلہ کا یہ تیسرا حصہ ہے، تیسرا قسط ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کا سواگت کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا ناظرین، جس طرح سے آپ نے پچھلے دو حصے کو آپ نے سماعت کیا، اس تیسرا حصہ کو بھی سماعت کیجئے۔ پچھلے دو حصے میں آپ نے اس سلسلہ کے عنوان یعنی سلام کرنے کی سنتیں اور آداب کو سماعت کیا، اور آج بھی اس حصے میں سماعت کریں گے سلام کرنے کی سنتیں اور آداب۔ چونکہ ایک لمبی بحث ہے، لمبی گفتگو ہے، اس لیے اس کو میں نے کئی قسطوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آج بھی آپ سماعت کریں گے سلام کرنے کی سنتیں اور آداب۔ پچھلے کل کے اسباق میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ سلام کرنے سے محبتیں پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں محبت پیدا کرے تو وہ سلام کو عام کرے۔ سلام کرنے سے کینہ، بغض و حسد، عداوت، دشمنی ختم ہو جاتی ہے اور محبت اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کل کے اسباق میں آپ نے ایک واقعہ یوں سماعت کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض بازار اس لیے جایا کرتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ سلام کریں تاکہ اس کا ثواب ہم کو مل سکے۔ اور آپ نے یہ بھی سماعت کیا تھا کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب انسان کسی کو سلام کرتا ہے تو گویا وہ اس کے حق میں، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے لیے برکت کے لیے، ان کے لیے رحمت کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو بھی سلام کا جواب دیتے ہیں گویا وہ بھی ان کے حق میں بہتری اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کل کے اسباق میں یہ بھی سماعت کیا تھا کہ اسلام کی بہترین چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا یہ ہے سلام کو عام کرنا، خواہ اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، ہر ایک شخص کو سلام کرنا۔ یہ کل کے اسباق میں آپ نے سماعت کیا تھا۔ آج ہم سماعت کریں گے کہ سلام پہ پہل کون کرے۔ عموماً ہم لوگوں میں یہ رائج ہے کہ چھوٹا بڑا کو سلام کرے اور بڑا چھوٹے کو سلام نہ کرے، کیونکہ وہ سلام کرنے میں ننگ و عار محسوس کرتے ہیں، ایک طرح سے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر کے سلام کیوں کریں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹیں اور ذخیرہ اندوزی کریں تو آپ سلام میں پہل کیا کریں۔ یہ عاجزی کی ایک دلیل بھی ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو سلام کریں، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ چلنے والا بیٹھنے کو سلام کریں، تھوڑے زیادہ کو سلام کریں، یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں اور یہاں ایک طرف بہت کم لوگ بیٹھے ہیں تو کم آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے، اور سوار آدمی پیدل آدمی کو سلام کرے۔ یہ طریقہ کار ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کرو چھوٹا بڑے پر اور چلنے والا بیٹھنے والے پر اور تھوڑے بہت زیادہ پر۔ عاجزی یہی ہے کہ سلام میں پہل کیا جائے، اگلے کا انتظار نہ کیا جائے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم عمر میں، مقام میں، مرتبہ میں، رتبہ میں ہر اعتبار سے ان سے بڑے ہیں، یہ چھوٹا ہے، ہم پہلے کیوں سلام کریں، پہلے یہ سلام کریں۔ نہیں، اگر ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں سبقت کیا کرتے تھے، پہل کیا کرتے تھے، چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہوں، چاہے وہ عمر کے لحاظ سے بڑے کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سبقت کرتے تھے، پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان اپنی مایہ ناز تصنیف جذب القلوب میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی عاشق مصطفیٰ وہ اولیاء مدینہ شریف پہنچتے ہیں، جن کی قسمت میں ہے وہ مدینہ شریف پہنچتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے سلام کرتے تھے۔ آج بھی یہ بات جذب القلوب میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اگر آپ جان جائیں گے کہ سلام میں پہل کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکتیں ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے آپ سلام میں پہل کیا کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں کیوں پہل کرتے تھے جانتے ہیں؟ سلام میں کل 100 نیکیاں رکھی گئی ہے۔ جو شخص سلام میں پہل کرتے ہیں، پہلے سلام کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، وہ 90 نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، اور جو شخص بعد میں جواب دیتا ہے وہ صرف 10 نیکیاں حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ سب باشعور ہیں، عقل مند ہیں،
جانتے ہیں کہ 90 کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور 10 کی تعداد کم ہوتی ہے، تو 90 نیکیاں وہ حاصل کرتے ہیں جو شخص سلام میں پہل کرتے ہیں، پہلے سلام کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان والباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں، پہلے سلام، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ذخیرہ اندوزی کریں اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے سزاوار ہو جائیں، تو سلام کو عام کیجئے۔ جب گھر میں داخل ہوں تو بھی سلام کریں، اور جب گھر سے نکلیں رخصت ہوں تو بھی سلام کریں، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کریں، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ ہر گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ہر مومنین کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہے تو لوگوں کو سلام کریں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر دیں، اور اس سے میرے دوستو گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بہت ساری سلام کے تعلق سے باتیں ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ اس کے بعد ہم اگلا قسط لے کر کے آئیں گے، چوتھا بھاگ لے کر کے آئیں گے، اور مزید ہم آپ کو سلام کے تعلق سے آپ کو بتائیں گے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔